السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ایک عظیم معجزہ اور دنیا کے لیے رحمت الہی کا اعلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بہت سے ایسے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے جنہیں مورخین اور محدثین نے ذکر کیا ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور منصب رسالت کی نشانیاں تھے۔ ناظرین، ایسے ہی بڑے عجیب معجزات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہوئے وہ آپ کے سامنے ناظرین ذکر کرنے لگے ہیں۔ یہ واقعات سننے کے بعد یقیناً آپ کے ایمان کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہونے لگا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھنا ہے۔ مکہ کی بستی میں پرسکون تھا، رات کی تاریکی نے اپنی چادر تنی ہوئی تھی، لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ اچانک ایک ایسی گھڑی آنے والی تھی جس نے دنیا کا نقشہ بدل دینا تھا۔ وہ رات تھی جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک نور برسا۔ رحمت دو جہاں، سید کائنات، دلہا کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنا روشن کہ اس نے شام کے محلات کو بھی منور کر دیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اب وہ چراغ آ گیا ہے جو ساری دنیا کو روشنی دے گا۔ دوسرا منظر، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اسی لمحے ایران میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ فارس کے بادشاہ نوشیروان کے محل میں زلزلہ آیا اور محل کے 14 بڑے بڑے کنگرے جو تھے وہ سارے گر گئے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب فارس کی طاقت ٹوٹنے والی ہے اور اسلام کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ پھر معجزہ یہ بھی ظاہر ہوا کہ فارس میں ایک آگ تھی جو صدیوں سے جل رہی تھی، جو کبھی نہیں بجھتی تھی، کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، لوگ اسے مقدس سمجھ کر اس کی پوجا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ لوگ گھبرا گئے کیونکہ یہ آگ کبھی بجھی نہ تھی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب باطل کی آگ ٹھنڈی ہوگی اور حق کا پیغام دنیا میں پھیلے گا۔ یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ ایران کی سرزمین پر ایک جھیل تھی جسے ساوا جھیل کہا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ پانی سے بھری رہتی تھی، اس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا تھا، لیکن اسی رات وہ جھیل خشک ہو گئی۔ یہ گویا بتا رہی تھی کہ اب اندھیروں کا دور ختم اور روشنی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ معجزہ بھی پیش آیا کہ مکہ اور عرب کے مختلف حصوں میں جو بت لوگوں نے پوجنے کے لیے رکھے تھے وہ سب اپنے منہ کے بل نیچے گر گئے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب اللہ کا دین قائم ہوگا اور باطل کی کوئی طاقت نہ بچے گی۔ ساتھ یہ بھی معجزہ پیش آیا کہ یہودی علماء نے آسمان پر ایک نیا ستارہ چمکتے دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ وہ ستارہ ہے جو صرف احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر طلوع ہوتا ہے، جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ یہ معجزہ بھی پیش آیا جب یہ سب کچھ ہوا تو شیطان نے چیخ مار کر کہا، ہائے افسوس، اب میرا جادو نہیں چلے گا۔ قوموں کو بہکانے کے دروازے بند ہو گئے، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسمانوں پر چلے جاتے تھے، وہاں سے خبریں سن کر آتے تھے، نیچے کہنوں کو بتاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو بھی اوپر شیطان جاتا تھا اس کو آگے سے جو فرشتے تھے ان کے منہ پر مارتے تھے، وہ پیچھے آ جاتے تھے، تو وہ افسوس کرنے لگے اب ہمارے آسمانوں پر جانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ساتھ یہ بھی معجزہ پیش آیا کہ مکہ کے لوگ حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ کعبہ میں ایک خاص نور ظاہر ہوا۔ یہ نور اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے اور ساری جو روشنیوں کو ختم ہو گئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اب چلے گی۔ یوں اس رات کے ہر کونے سے یہ پیغام آ رہا تھا، اب ظلم کا اندھیرا چھٹنے والا ہے اور رحمت و ہدایت کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے ظلم تھا، کتنی جہالت تھی، کتنی تاریکی تھی،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اللہ پاک نے وہ ساری تاریکیاں، سارے ظلم کے بازار ختم کر دیے۔ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں ہوتی تھی، آدمی قتل ہو جاتے تھے، ہزاروں سال تک ان کی لڑائیاں چلتی تھیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ سارے جو ظلم کے دور تھے وہ ختم کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیدائش کے وقت کے واقعات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وفات تک یہ ساری جو زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ معجزات سے بھری پڑی ہے۔ ان کو واقعات کو بیان کرنے کے لیے ہمیں کافی سارا وقت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نبی کا پکا